السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 8 روزے مکمل کیے، 9ویں تراویح ہم نے ادا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، بچے ہوں، بزرگ حضرات ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر بار میں برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج میرے ایک سوال کا جواب انعام، اثر میں ایک سوال کا جواب دیا۔ یہ انعام پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے، انعام ہوتا ہے۔ یہ 100 روپے کا مقابلہ لاکھ روپے نہیں کر سکتا۔ اثر میں نے ایک سوال کیا تھا نماز کے علت کے بارے میں، ہمارے بھائی نے جواب دیا، میں ان کو انعام دے رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ انعام بڑھ بھی سکتا ہے، سوال کی نوعیت سے انعام ہوگا انشاءاللہ، وہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اسی نوعیت کا سوال تھا وہ، نا امید نہ ہو، انشاءاللہ بڑھ بھی سکتا ہے، اور اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے 8ویں پارے سے جو پہلی آیت ہے، یہ سورہ انعام کی 111 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ 8ویں پارے کی تفسیر، مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس طالب علم کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجتیں پیش کرتے تھے۔ یہ معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لائیں گے، وہ معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو معجزات آئے آپ نے دکھائے بھی، جس میں سے سب سے بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا تھا۔ لیکن جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو پھر ظالموں نے انکار کر دیا، پھر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کو بلائیے، اللہ کو دکھائیے، سونے کا محل اپنے لیے بنوائیے، یہ ساری چیزیں خرافات کی باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا، اصل مقصد ایمان لانا نہیں تھا۔ ایمان تو اللہ کے نبی پہ وہ لوگ پہلی فرصت میں لے آئے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا تھا، آپ کے اخلاق سے متاثر تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا، قرآن کی آیتیں پیش کی، تو فوراً ایمان لے آئے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان لانا نہ لانا اللہ کی طرف سے متعین ہے، اللہ جسے چاہے وہی ایمان لا سکتا ہے۔ مثال دیکھیے، ابو طالب نے 43 ایئرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی،
آپ کو پالا پوسا، لیکن ایمان نہیں لا۔ کتنے سال تک؟ نبوت کے 8ویں سال سے، کیا ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے نبوت کے 8ویں سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پرورش اور پرداخت کی، لیکن ایمان لانے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے لیے دعائیں کی، وہی دعا اپنے چچا کے لیے بھی کی، لیکن اللہ کی طرف سے جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کی شروعات ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا۔ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ آج پوچھیں گے، پھر دیکھ کے آئے؟ ہر دن پوچھتا ہوں نا پارے کی شروعات والی آیت میں شروع ورڈ کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھ کے آئیے گا کل سے، شاید انعام مل جائے انشاءاللہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا کا کیا مطلب ہوا؟ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اگر لو کا مطلب اگر، اننا اگر ہم چاہتے، کیا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان کا ایمان لانا مقصود ہوتا تو اے میرے نبی میں فرشتوں کو ہی بھیج دیتا ان کے پاس۔ کسے بھیج دیتا؟ لیکن زبردستی غیب پہ ایمان لانا مقصود ہے۔ اگر اللہ پہ ایمان لانے کی ضرورت، اللہ کسی کے ایمان کا محتاج ہوتا تو خود آ کر کے کھڑا ہو جاتا، خود معجزے دکھانے لگتا کہ میں اللہ ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو ایگزام کا مطلب ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ کوشچن پیپر آؤٹ ہو جائے تو ایگزام کا کوئی مطلب ہے؟ اللہ نے کہا کہ مجھے بن دیکھے تمہیں ایمان لانا ہے، اور ایسے لانا ہے جیسے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اللہ نے فرمایا کہ ان سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے۔ اگر کسی کو علم غیب سے ہٹا کر کے ایمان لانا مقصود ہوتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہو جاتا ان کو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور تمام چیزوں کو لا کر کے ان کے سامنے میں کھڑا کر دیتا۔ کیا معجزہ ہے قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کی تلقین کرتا رہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، کون ایمان لا رہا ہے کون ایمان نہیں لا رہا ہے، اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا اپنے رب کے کلام کو۔ آج ہی ہم لوگ اتنی تقریر کر رہے ہیں، آج جتنی تقریریں لوگ سن رہے ہیں کسی زمانے میں نہیں سنے ہوں گے۔ ہر آدمی یوٹیوب میں تقریر سن رہا ہے، ہر مسلمان یوٹیوب میں تقریر سن رہا ہے، عورتیں ہیں یا بچے ہیں جو بھی ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں بولیں، عمل کے معاملے میں علم پھیل گیا، عمل سمٹ گیا۔ علم کیا ہے؟ پھیل گیا اور عمل سمٹ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كانوا ليؤمنوا الا يشاء اللہ، کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اے اللہ مجھے علم تو دیا ہے، مجھے ہدایت عطا فرما۔ اگر اللہ تعالی ہدایت روک لے تو انسان گمراہی میں پڑ جائے گا، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ میرے پاس بہت علم ہے، مجھے کون برائی پہ لے جا سکتا ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، اے میرے نبی دنیا میں اکثر جاہلوں کی تعداد رہے گی۔ دیکھیے اب اس سے بھی بڑا معجزہ چاہیے۔
دنیا میں جاہل زیادہ رہیں گے، جہالت کرنے والے زیادہ رہیں گے، ہر دھرمی کرنے والے زیادہ رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا جب اظہار کیا، پریشان ہو گئے بالکل ان لوگوں سے، شیطان نما لوگوں سے جب اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، شیطانیت بڑھ گئی۔ دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، سورہ انعام کی پارہ نمبر 8 کی آیت نمبر 112، کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، جتنے نبیوں کو میں نے مبعوث کیا سب کے ساتھ میں نے شیاطین پیدا کیے۔ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، آج ہم تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شیاطین کو پیدا کیا جو انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی ہے۔ دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور کوئی ایسا نبی جس کو میں نے مبعوث کیا اس کے ساتھ میں نے شیطان کو بھی پیدا کیا جو انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے شیطان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ دیکھیے جنوں میں کا جو شیطان ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور ایک مسئلہ بیچ میں یہ سمجھا دوں کہ جنوں میں جو شیطان ہے جس کو اللہ نے بھگایا تھا، وہ بھی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، اس کو اعوذ باللہ پڑھیں گے تو بھگ جائے گا۔ کیا ہے عقیدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، جب یہ پڑھیں گے تو بھاگ جائے گا وہ۔ کیا ہے؟ لیکن انسانوں میں کا جو شیطان ہے وہ اعوذ باللہ سے نہیں بھاگتا، وہ ہمارے میں ہی رہتا ہے، کبھی ادھر بہلائے گا، کبھی ادھر پھسلائے گا، کبھی یہ گناہ کرائے گا، کبھی وہ گناہ کرائے گا۔ اس شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جنوں میں کا جو شیطان ہے، جنوں میں بھی اچھے ہیں، مسلم جن ہیں جو اللہ کے نبی کی پیغامات کو اپنی کمیونٹی میں عام کرتے ہیں، لیکن جو کافر جن ہیں، جو شیطان ہیں، جو شیطان کی ذریت ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ ان سے زیادہ خطرہ انس والے شیطان سے ہے، جو لوگوں کے سامنے دوست بن کے آتے ہیں، خیر خواہ بن کے آتے ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، شرک پہ آمادہ کرتے ہیں، بدعات پہ آمادہ کرتے ہیں۔ یعنی ان شیطانوں سے بچنا اس جنات والے شیطان سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو اللہ نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے آپ کے خلاف مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ کون؟ یہ انس والے شیطان کی بات اللہ کہہ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگیں ہوتی تھیں، سازشیں رچی جاتی تھیں، صحابہ کرام کو ستانے کے لیے، اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کو شیطان کہا ہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، اسلام کے خلاف سازشیں کی، اسلام کے ترویج و اشاعت میں رکاوٹ بنے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور آپ جب قرآن پیش کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ آپ جب قرآن پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن جیسی شاعری لا کر کے، ملمہ چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈپلیکیٹ سامان پہ سونے کا پانی چڑھا دے رہا۔ کیا ہے؟ گولڈ پالش، گولڈ نہیں ہوتا، گولڈ پالش کر کے بکتے نا زیور آج کل۔ بالکل کوئی عورت اگر کسی عورت کے ہاتھ میں زیور دیکھ لے، کان میں دیکھ لے، تو فوراً پوچھ دیتی ہے
رول گولڈ کی اوریجنل گولڈ یہ. سونا بھی جھک مارنا، کیا پٹیل بھائی، سننا بھی جھک مارنا، اتنا ڈپلیکیٹ اوریجنل سے بھی زیادہ چمکدار آ گیا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اے میرے نبی، اگر اللہ چاہ دے تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العالمین برائی میں بروں کو ڈھیل دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ برائی میں اللہ ہاتھ پکڑ کے روکتا نہیں ہے. اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی سرکشی کر رہے ہیں، جب تک اللہ رب العالمین کے طرف ہم پلٹ کر نہیں آئیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ہاتھ پکڑ کے لانے والا نہیں ہے. بولیں، ہدایت کے راہ کی طلب، ہدایت پہ چلنے کی طلب، یہ ہمیں خود اللہ سے مانگنی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایک انسان کے لیے، تو سب سے بڑی دولت ہے ہدایت. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے کہ اسی دولت کے عوض جنت میں ساری نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کو اس لیے نازل کیا کہ شیطانوں سے بچ کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دوست کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، مالک کی شکل میں اگر کوئی آپ سے برائی کروانا چاہے تو آپ فوراً انکار کریں اور اللہ کی طرف سے رجوع، اللہ کی طرف رجوع. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے. کیا ہے میرے نبی، اللہ کا جو کلام ہے وہ صدق اور عدل پہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ کے کلام سے سچا کلام کسی اور کا نہیں. اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام میں جو عدل ہے، جو انصاف ہے، وہ کسی اور کے کلام میں نہیں. اللہ ہمیں اللہ کے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے ہم جتنا قریب ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہم جتنا کریں گے، قرآن میں ہم جتنا گھسیں گے. آج ہی ایک بات ہو رہی تھی، عصر کے بعد کسی بھائی نے کہا کہ مولانا قرآن کتنے دن سے ہم لوگ سن رہے ہیں، لیکن جتنے بار سنتے ہیں لگتا ہے کہ نئی بات معلوم ہو رہی ہے. سبحان اللہ کہیں ایک بار. ہاں، لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ کے کلام میں کوئی انحراف نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی چیلنج کر دیا ہے. اور یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے کہ قرآن کو ہم جتنے بار پڑھتے ہیں، جس زاویے سے پڑھتے ہیں، حکمت کی نظر سے پڑھیں تو حکمت ہے، ہدایت کی نظر سے پڑھیں ہدایت ہے، علم کی نظر سے پڑھیں علم ہے. نظر چاہیے پڑھنے والوں. قرآن ہمیں وہ سب دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ایک ڈپریشن میں گیا ہوا انسان اگر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اللہ کی قسم اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. ڈپریشن، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. کسے؟ جسم کو نہیں. اور جسم کو کیا ضرورت ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کے پڑھنے سے دلوں میں سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور جب دل مطمئن ہو تو پورا جسم مطمئن ہو جاتا ہے. روز معمول بنا لیں کہ ہمیں سونے کے ٹائم یا صبح میں قرآن ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں ایک عقیدہ آ رہا ہے، ایک عقیدہ آ رہا ہے آیت نمبر 116 میں.
بہت لوگ کہتے ہیں کہ فلانی جماعت زیادہ ہے، فلانی جماعت زیادہ ہے، ان کی اکثریت ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، یہ مسئلہ بتایا کہ شریعت میں، ایمان میں تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، تعداد نہیں دیکھا جائے گا، نہ دیکھا گیا ہے نہ دیکھا جائے گا۔ اگر ایک آدمی نیک ہے پوری دنیا گمراہ ہو گئی، اور اگر ایک نیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کتنے سال کی تھی؟ کتنے سال کی تھی؟ ہاتھ کھولو، 950 سال کی تھی۔ کیا بڑے آدمی ہاتھ بن کو بیٹھتی۔ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 950 سال کہاں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے امت کہا۔ کیا کہا؟ اکیلے، میرا ابراہیم اکیلے امت تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اس عقیدے کو سمجھیں آپ، بہت ہی اس سے آپ کو انرجی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ پوری زمین کو کہا، مکے کی زمین کو نہیں کہا۔ کہا یعنی یہ آیت جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک کے لیے یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اقلیت اور اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ مزار پہ جانے والے بہت ہی تو، درگاہ پہ جانے والے بہت ہی تو، رفع الیدین نہیں کرنے والے بہت ہی تو، آمین بولنے والے کتنے ہی تھوڑے ہیں، اہل حدیث بولنے والے کتنے ہی، کیا بولتے ہیں لوگ، کتنے ہی تمہیں، کتنے ہی تمہاری مسجداں، کتنی ہے تمہاری جماعت، کتنے تھے ابراہیم؟ سوال ہے نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے گئے تو کتنے مسلمان تھے؟ کتنے مسلمان تھے؟ 40۔ کتنے؟ کیا وہ 40 غلط تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی بات شروع کی، لوگوں نے، اکثریت نے آپ کا مذاق اڑایا، تو کیا وہ اکثریت، میجورٹی جو مذاق اڑا رہی تھی وہ غلط صحیح تھی؟ آج مسلمانوں میں 95% بے نمازی ہیں، تو کیا بے نمازی صحیح ہیں؟ بولیں، مسلمانوں میں 5% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ 5% غلط ہیں؟ اگر میجورٹی دیکھیں گے تب تو 95% نماز نہیں پڑھتے، تب تو انہوں صحیح ہو گئے۔ اگر مسلمانوں میں 70% سود کھا رہے ہیں، انٹرسٹ پہ پیسے لے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور 30% سود نہیں لے رہے ہیں، تو 70% صحیح ہیں؟ دوسروں کی بات نہیں کریں گے، اپنوں کی بات کریں گے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی آپ اکثریت میں رہنے والوں کی اتباع نہ کریں۔ سبحان اللہ کہیے نا، ہم لوگ اقلیت میں ہیں، کیا ہے؟ اور اچھی چیز سونا زیادہ ہے کہ لوہا؟ شروع سے نیچے سے چلیں، مٹی زیادہ ہے کہ سیمنٹ؟ اب دیوار مٹی سے کڑی ہے کہ سیمنٹ سے؟ مضبوطی کس میں ہے؟ سیمنٹ زیادہ ہے کہ لوہا؟ سیمنٹ زیادہ ہے۔ لوہا زیادہ ہے کہ سلور؟ سلور زیادہ ہے کہ چاندی؟ چاندی زیادہ ہے کہ سونا؟ دیکھیے نیچے سے، یہ تنہائی میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنے والی باتیں ہیں۔ چاندی کم ہے کہ سونا کم ہے؟ تو مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ سونے کا۔ 50,000 لے گئے تو بھی 1 تولہ نہیں ملتا، اور 60,000 میں 1 کلو چاندی مل جاتی۔ کتنا؟
60 یا 70 ہزار، مجھے صحیح نہیں معلوم ہے، 70 ہزار یا کتنا ہے ابھی، 700 روپے تولہ ہے چاندی، تو 70 ہزار میں کلو، اور 70 لاکھ میں 1 کلو نہیں ملتا، یہ کیا ہے؟ اب سننا زیادہ ہے کہ ڈائمنڈ؟ سننا زیادہ ہے کہ ڈائمنڈ زیادہ ہے؟ سننا زیادہ ہے، تو ڈائمنڈ کی قیمت زیادہ ہے کہ سننے کی؟ اب ڈائمنڈ کے اوپر پلاٹینم ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی، اکثریت ہمیشہ گمراہ رہنے والی ہے، دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے ان میں زیادہ تر لوگ جن کی تعداد زیادہ ہوگی وہ گمراہ ہوں گے۔ اب یہ تو کسی مولوی کی بات ہے نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ انعام آیت نمبر 116، آگے اللہ نے کہا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے بہت کم لوگ دلیل سے بات کریں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم دلیل والے ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیت سے اپنے مسلک کا مسئلہ نکالیے، سلفیت کا مسئلہ نکالیے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں اکثریت گمان والوں کی ہوگی اور اقلیت دلیل والوں کی ہوگی۔ جو دلیل سے بات کریں گے وہ کم ہوں گے، اور جو گھما گھما کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے عقل کا گھوڑا کس نے دوڑایا؟ سوال ہے، اہل حدیثوں سے سوال ہے۔ سب سے پہلے عقل کا گھوڑا شریعت میں دماغ کس نے لگائی؟ اللہ کے حکم پہ دماغ کس نے دوڑایا؟ کس نے؟ شیطان نے۔ کل آپ کا انعام ملے گا انشاءاللہ۔ شیطان نے۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے عقل کا گھوڑا کس نے دوڑایا؟ شیطان نے۔ بتا رہا ہوں، آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں۔ اکثریت عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کی ہوگی۔ فلانے نے فرمایا، فلانے نے بتایا، بزرگ نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا، امام صاحب نے فرمایا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تیسری بات ہم نہیں کہتے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ آپ کو بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی اگر آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیتے تو ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بھی وہی کہنا ہے جو میری طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی نے بھی اگر اپنی طرف سے شریعت میں کوئی بات کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اکثریت کے پیچھے کبھی نہ جائیں، اس لیے کہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اکثریت کے پیچھے جانے سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کیا دعا کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ ہمیں قلیل لوگوں میں شامل فرما، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قلیلا ما تشکرون۔ ہر دور میں اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے تعداد میں ہوں گے، تھوڑے تعداد میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان آیات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے، اگر آپ تعداد کو دیکھ رہے ہیں تو اس آیت کو قرآن میں کھول کے پڑھ لیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 16 پارہ نمبر 8 کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا سمجھایا ہے، کیا بتایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے میرے نبی آپ لوگوں کے چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیے، آپ کا اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت کسے ملنے والی ہے اور گمراہ کون ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو اتنا ستایا جاتا کہ آپ پریشان ہو جاتے کبھی کبھی تنہائی میں، تو اللہ رب العالمین ایسی آیات نازل کر کے آپ کو ڈھارس بندھاتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی تسلی دیتے ہوئے اگلی آیت میں فرما رہا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْتَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، جس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، اللہ نے اسے مردہ کہا ہے اس آیت کے اندر۔ یہ آیت نمبر 123 ہے، سورہ انعام پارہ نمبر 8۔ اللہ نے ہمیں زندوں میں شامل کیا ہے، اللہ نے ہمیں بولیے زندوں میں شامل کیا ہے، اللہ ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ مردوں میں نہیں۔ کیا کہا؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْتَهُ، ایک مردہ ہے جس کے پاس اسلام کی روشنی نہیں، میں نے اسے زندہ کیا، اسلام کی روشنی عطا فرمائی اور میں نے اسے زندہ کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور وہ اسلام کی روشنی لے کر کے لوگوں میں جا رہا ہے، اسلام کی روشنی لے کر کے لوگوں میں جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت گزر چکی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ پہ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تاریکی سے نکال کر کے روشنی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ روشنی انہیں قیامت تک جنت میں جانے تک نصیب ہوگی۔ یہ خوش نصیبی ہماری ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ڈبل احسان کیا ہے۔ کتنے بتائیں گے؟ کون کون سے احسان ہیں؟ دونوں۔ ایک انعام تو مل گیا ہے، اور ایک لے لیجئے۔ اگر ایک ہی آدمی 2 سوال کے جواب دے گا تو 2 بار انعام دوں گا، 3 سوال کے جواب دے گا تو 3 انعام دوں گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ نے ہمارے اوپر ڈبل احسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور جواب ایک صحیح ہے، جواب ایک صحیح ہے، نہیں قریب ہے۔ امتی تو سب ہیں، کون جواب دیے ہیں؟ چلیے آپ کو انعام ملے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی علمک، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ ڈبل احسان کیا ہے کہ اللہ نے مسلمان تو بنایا ہی، موحد اور سلفی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ سلفی بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا۔ مزاروں سے، درگاہوں سے، چوکٹوں سے، پتھروں سے، آستانوں سے، شرک سے اللہ نے ہمیں دور کر دیا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 جواب ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدائشی بنایا، پیدائشی تو سب مسلمان ہوتے ہیں، یہودی بھی مذہب اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مجوسی بھی مذہب اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کافر بھی مذہب اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، نصرانی بھی مذہب اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام پہ پیدا ہونے کے بعد اگر اللہ نے اسے موحد بنا دیا تو یہ ڈبل احسان ہے اس کا۔ اللہ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، جائے جامع مسجد اور ادھر ادھر علاقوں میں جا کر کے دیکھیں، چادروں پہ چادریں، پھولوں پہ پھول، سجدوں پہ سجدے۔ ہے جو سجدہ رب کائنات کے لیے ہونا تھا وہ مردوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی
اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ نے یہ کہا کہ جس کو اسلام کی دولت مل گئی اسے زندگی مل گئی۔ کیا مل گئی؟ زندگی مل گئی۔ اللہ نے زندگی سے تعبیر کیا۔ اور جسے اسلام اور توحید کی دولت نہ ملی اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں، وہ مرا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے جسے اسلام کی دولت نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دولت کے لیے چن لیا۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الاعراف کی چند آیتیں آج پڑھی گئی ہیں۔ 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن کے نزول کا سبب اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، اور اس کتاب پہ اگر کوئی شک کرے، اس کتاب پہ کوئی انگلی اٹھائے، اس کتاب کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے۔ اور ایک آیت آئی ہے عقیدے کی، سن لیں، اور ایک آیت ویسے ہی آ گئی ہے۔ یہ اولیاء والے ہیں نا، اولیاء والے کیا ہیں؟ اللہ نے نبیوں کی سند قرآن میں نازل فرمائی، صحابہ کی سند قرآن میں نازل فرمایا۔ اللہ کہاں؟ میں پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کی سند سرٹیفکیٹ اللہ نے کہاں نازل فرمائی؟ یاد رکھیں اس مسئلے کو، انبیاء کی سند قرآن میں، صحابہ کی سند قرآن میں، شہداء کی سند، صدیقین کی سند، بتائیں صالحین کی سند نازل فرمائی کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ کہا ہے کہ فلانے زمین کے فلانے کونے میں میرا ولی ہے؟ اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن کہاں ہیں اس کی سند اللہ نے نازل فرمائی۔ اور یہ اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے سچے بندے جو صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں، یہی تو اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ، یہ آیت اگر آج آپ سمجھ لیے تو آج کا درس کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خوب دھیان سے سنیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ۔ اے میرے نبی، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کے اوپر جو شریعت نازل ہو رہی ہے، قرآن کے مثل جو نازل ہو رہا ہے، یعنی قرآن ثم ان علینا بیانہ کے تحت اللہ جو آپ پہ نازل کر رہا ہے، مسائل کے دائرے میں، احکام کے دائرے میں، قرآن کی تشریحات کے دائرے میں، یعنی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں، آپ کو انہی آیات پہ چلنا ہے، انہی آیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ اب کیا کہیں گے؟ کسی ولی کے پیچھے، واضح ہے یہ آیت نمبر سورہ اعراف میں 3 نمبر کی آیت یاد رکھیں۔ جو بھی آپ سے ولی کی بات کرے یہ آیت اسے پیش کریں آپ، اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے یہ بھی بات بتا دیا، شرک کرنے والے اس بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے، شرک کرنے والے اس بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ جو آیت یہ سمجھا رہی ہے، اللہ نے آگے فرما دیا کہ اسے سمجھنے والے بھی بڑے کم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بڑے کم ہوں گے۔ قلیلا ما تذکرون، قبروں کے پیچھے بھاگنے والے،
مزاروں کے پیچھے بھاگنے والے، آستانوں کے پیچھے بھاگنے والے، شرک کرنے والے اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو منع کیا کہ اپنے رب کے علاوہ آپ کو کہیں سر نہیں جھکانا ہے۔ اپنے رب کے علاوہ بولیں آپ کو کہیں سر نہیں جھکانا ہے، کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے، کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے، کسی کے سامنے اپنے جبین نیاز کو اتنا بھی خم نہیں کرنا ہے۔ کتنا؟ نیچے گر جانا تو الگ ہے، اتنا بھی خم نہیں کرنا ہے۔ یہ سر جس نے بنایا ہے یہ سر اسی کے سامنے جھکے گا۔ یہ سر کس نے بنایا ہے؟ اور اسی نے کہا ہے کہ یہ سر خبردار اگر یہ سر کہیں جھک گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت صیغہ واحد ہے، اس میں بھی مخاطب محمد الرسول اللہ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لئن اشرکتم نہیں ہے، لئن اشرکت سنگولر، جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اسی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی اگر آپ بھی شرک کر دیں تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی شرک کرنے والے تھے کروڑوں بار استغفر اللہ، انگنت بار استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی شرک کرنے والے تھے۔ ہم سوچ سکتے ہیں یہ نصیحت کس برگزیدہ ہستی کو دی جا رہی ہے؟ یہ بات نبی کو کہہ کے پوری امت کو خبردار کیا گیا کہ میرے نبی کو میں نے یہ سمجھایا ہے اگر تم نے شرک کریا تو تمہاری کیا حالت ہوگی سمجھ۔ جب میرے نبی کو میں نے خبردار کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک کہ اے میرے نبی اگر آپ بھی شرک کر دیں تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر امت شرک کر رہی ہے تو اس کے اعمال کہاں سلامت ہے؟ اولیاء کے پیچھے چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ اولیاء اللہ سے ڈر کے اولیاء بن گئے اور تم اولیاء کے سامنے سجدہ کرو گے تو تمہیں شیطان بنا دوں گا۔ اسی لیے کہ سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ دو شخصیت کوئی نہیں بن سکتا ہے، دو ذات کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا مرتبہ کوئی نہیں لے سکتا اور اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ نہیں، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم نے ایک قوم کو دیکھا جو اپنے سردار کے سامنے جھک رہی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میری امت میں، اسلام میں، شریعت اسلام میں اگر کسی کو کسی کے سامنے جھکنے کا حکم ہوتا، حکم ہے نہیں، اگر ہوتا تو بیویوں کو ہوتا کہ وہ اپنے خاوندوں کے سامنے جھکے، لیکن ہوا نہیں۔ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ جس دن مسلمان آستانوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، مزاروں کے سامنے جھکنا چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس زمین کی بادشاہی اسے دے دے گا انشاءاللہ۔ اس زمین کی بادشاہی دے دے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، شیطان سے اللہ کا مکالمہ 5-7 منٹ بیان کر دیتا ہوں۔ شیطان سے اللہ کا مکالمہ اسی پارے میں، اسی صورت میں آ گیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا، ان کی صورت ٹھیک کی۔ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ملائکہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے جھک گئے، شیطان نہیں جھکا۔ شیطان، آج یہ مکالمہ 2-4 آیتوں میں آپ سن لیں، اللہ آپ کو انرجی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے، اس نے اللہ سے بحث کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟
اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس نے اللہ سے مکالمہ کیا ہے، حجت کی ہے، یہ ہمیں چھوڑے گا؟ بولیں یہ ہمیں چھوڑے گا؟ سجدے میں نہیں گرا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ نہیں کرنے کے لیے کس چیز نے منع کیا؟ کس لیے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سب سے پہلے عقل کا گھوڑا کس نے دوڑایا؟ یہی ہے، یہی دوڑایا تھا اس نے، یہی دوڑایا تھا۔ مٹی کو آگ سے افضل کر دیا اور آگ کو مٹی پہ افضل قرار دیا۔ بنانے والا کون؟ آگ کو اللہ، مٹی کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ شیطان کو معلوم ہو گیا کہ کون سی چیز کس سے افضل ہے۔ کہا کہ اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیسے سجدہ کروں اسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھول کہاں کھلتے ہیں؟ آگ میں کہ مٹی میں؟ دانہ کہاں اگتا ہے؟ آگ میں کہ مٹی میں؟ سیب کے، انار کے، انگور کے بیل، دھان کے، گیہوں کے، راگی کے، جاری کے پودے کہاں اگتے ہیں؟ آگ میں کہ مٹی میں؟ سو رہے ہو؟ ٹیک چھوڑو۔ لیکن شیطان گڑبڑا گیا۔ کیا ہو گیا؟ گڑبڑ کر ڈالیا انہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو نکل یہاں سے۔ کیا ہے؟ اب تو سوال جواب کریا نہیں، اب نکل یہاں سے۔ تو پہلے بھی چور تھا، اب بھی چور ہے۔ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کس میں تھا یہ؟ جنوں میں تھا، یہ فرشتوں میں نہیں تھا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر اسے چھیڑوں گا تو یہ بات نہیں ہو پائے گی۔ کہا کہ نکل یہاں سے، ہے نہیں؟ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، میرے آسمان سے اتر جا، تیرے لیے جائز نہیں، صحیح نہیں کہ تو میرے آسمان میں رہ کے تکبر کرے، نکل جا یہاں سے۔ اس کے بعد اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اگر تو بھگا ہی رہا ہے تو ایک میری التجا قبول کر لے کہ قیامت تک مجھے مہلت دے۔ جانتے یہ مہلت کس لیے مانگ رہا تھا؟ آگے آیتوں میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ قال انک من المنذرین، کہا کہ جا میں نے تجھے مہلت دے دیا۔ کس لیے مہلت مانگ رہا تھا؟ آگے بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے قال فبما غویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کیا کہا اس نے؟ تو نے مجھے ظالم، سجدہ خود نہیں کیا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا۔ آج اہل حدیثوں کو گمراہ کون کہتے ہیں؟ مسئلہ یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے، خود فراموشی کنت ہیں، گمراہی اپنے پاس، اور جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے گمراہ اسے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ گمراہ۔ ارے نبی کو نہیں مانتے، ولی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی مائی گلال آئے تو ہمارے پاس، ہم اسے بتائیں کہ ہم نبی کو کتنا مانتے ہیں، ہم صحابہ کو کتنا مانتے ہیں، ہم اولیاء کو کتنا مانتے ہیں، ہے نہیں؟ صحابہ سے بھی بڑا کوئی ولی ہوگا؟ صحابہ کرام سے بھی بڑا، جن کی اتباع کی بات سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کی اتباع کرو تم اچھے طریقے سے، قیامت کے دن تمہیں ہم مہاجرین میں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی بہترین اتباع کرے گا قیامت کے دن رضی اللہ عنہم میں اس کا شمار کیا جائے گا، رضی اللہ عنہ کا لقب اسے دیا جائے گا، یہ اللہ نے کہا۔ لیکن یہ شیطان جو ہے، جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا۔ کہاں؟ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، پگڈنڈیاں میری ہوں گی، صراط مستقیم سے پگڈنڈیاں نکالوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
ولا تجد اکثرهم شاکرین، میں تیرے بندوں سے شرک کراؤں گا، میں تیرے بندوں کو نافرمان بناؤں گا، ان سے نمازیں چھڑواؤں گا، تیرا دشمن ان کو بناؤں گا۔ آج اس آدم کی وجہ سے میں شیطان بن گیا، میں دنیا میں جاؤں گا، اس کی اولاد کو اپنی ذریت بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چیلنج کیا اللہ کے سامنے، فیس ٹو فیس کھڑا، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ان سے شرک کراؤں گا، تیرے سامنے دوسری جگہ ان کے ماتھے ٹکواؤں گا، ان کا سر جھکواؤں گا، اور جب قیامت نازل ہوگی تو دیکھنا کہ تیرے اکثر بندے آدم کی اولاد گنہگار ہو کر کے تیرے سامنے آئیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تم اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، یہ اللہ سے کہہ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت جو شیطانوں کے پیچھے گھوم رہی ہے، وہ کسے ووٹ ڈال رہی ہے؟ اللہ کو کہ شیطان؟ کس کی تابعداری کر رہی ہے؟ شیطان کی کہ اللہ کی؟ اللہ سے چیلنج کیا۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اے شیطان ہمیشہ کے لیے نکل جا۔ آگے اللہ نے کہا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو بھی کان کھول کے سن لے کہ جو تیری اتباع کر کے آئے گا تیرے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا اور تیرے پیروکاروں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس آیت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو نیکی نہیں کرنے دوں گا، سچ نہیں بولنے دوں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور سب سے بڑا کام جو کراتا ہے ہمارے سے انسان سے، وہ شرک کراتا ہے۔ کیا کراتا ہے؟ شرک کراتا ہے۔ اس لیے کہ شرک کرنے کے بعد جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور جب شرک کرا دیتا ہے نمازیں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، تسبیح ہلاتے رہو، ماتھا گھماتے رہو، ہے نہیں، رات میں چلے لگاتے رہو، اگر شرک کرا دیا تو باقی عبادتوں سے نہیں روکتا، اس لیے کہ اسے کوئی مطلب نہیں۔ جو شرک کر دیا اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ جاؤ اب گھومتے رہو، جاؤ اب داڑھی اور جبہ گھماتے رہو، شرک کرا دیا اس کا کام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس بڑی وبا سے، اس میں اور ساری باتیں آنے والی تھیں، لیکن جتنی باتیں عرض کی گئیں اللہ رب العالمین ان آیات کے تناظر میں ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی باریک اس کی چالیں ہیں، وہ کب راستے سے ہٹا دیتا ہے، کب گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے، کب ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن جیسے وسوسہ پیدا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، یعنی جب بھی دل میں کچھ ٹیڑھاپن محسوس ہو کہ ہم راہ ہدایت سے ہٹ رہے ہیں، فوراً اللہ سے پناہ طلب کریں کہ اللہ اس مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ آج جتنی باتیں ہوئیں اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی راہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔